بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور وہ بھی جو گمراہ ہوئے۔ اس آیت کے پہلے حصے سے متعلق چند باتیں اس سے پہلے درس میں عرض کی گئی تھیں، اور ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت سے جہاں ہمیں بہت ساری باتیں علم کی معلوم ہوتی ہیں، وہاں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے، جو بات کنفرم ہے، پکی ہے، دو ٹوک ہے، اٹل ہے، اور قرآن کی ہر بات دراصل اٹل ہے اور دو ٹوک ہے، اور وہ بات جس کی حقیقت ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بغیر، اللہ کی ذات کی شناسائی کے بغیر، اللہ کی ذات کے تعارف کے بغیر کسی انسان کی نجات ممکن نہیں ہے، کسی انسان کی نجات ممکن نہیں ہے۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی اس دعا سے جو قرآن حکیم نے ہمیں سکھائی کہ یہ دعا مانگو اور یوں مانگو، ایسے مانگو۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جس چیز کے مانگنے کا قرآن حکیم نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہ ہدایت ہے، اور ہدایت اللہ کی معرفت کا نام ہے، اللہ تک پہنچنے والے راستے کا نام ہے، اللہ کی مرضی معلوم کر کے اس مرضی پر چلنے کا نام ہے، اور اس کے بغیر نجات ممکن نہیں، اس کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ ساتھ ہی دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ جس معرفت کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی معرفت کو، اس معرفت کو انبیاء کی تعلیمات کے بغیر حاصل کرنا ممکن نہیں۔ آپ تھوڑا توجہ کریں کہ ایک بات دوسری سے جڑی، دوسری بات تیسری سے جڑی ہوئی باتیں، یہ ملی جلی باتیں۔ اللہ کی معرفت کے بغیر نجات ممکن نہیں، انبیاء کی تعلیمات کو سمجھنے کے بغیر اللہ کی معرفت ہی ممکن نہیں۔ کوئی معرفت حاصل ہی نہیں کر سکتا کہ جب تک انبیاء کی تعلیمات کو نہ اپنائے۔ دو باتیں۔ تیسری بات کہ انبیاء کی تعلیمات تک پہنچنا، رسائی حاصل کرنا، ان کو سمجھنا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب تک ہم صالحین، علماء اور فقہاء کے ذریعے ان تعلیمات تک نہ پہنچے ہیں۔ اب تینوں باتوں کو آپ ملا کے دیکھ لیں، اللہ کی معرفت کے بغیر نجات ممکن نہیں، انبیاء کی تعلیمات کے بغیر معرفت ممکن نہیں، اور علماء، صلحاء، اولیاء، فقہاء، محدثین، مفسرین، داعیین، ان پیاری ہستیوں کے بغیر انبیاء کی تعلیمات تک پہنچنا ممکن نہیں۔ اب راستہ سیدھا ہو جائے گا۔ جو آدمی یہ تین باتیں سمجھ آئے گا
وہ صراط مستقیم کو سمجھ جائے گا کہ صراط مستقیم ان مرحلوں سے گزر کر اللہ تک پہنچاتا ہے، جنت تک پہنچاتا ہے، کامیابی تک پہنچاتا ہے، عروج تک پہنچاتا ہے، بلندی تک پہنچاتا ہے، سرخ روئی تک پہنچاتا ہے۔ یہ راستے ہیں۔ اب یہاں ایک مسئلہ قرآن حکیم ہمیں اس آیت کے دوسرے حصے میں سمجھاتا ہے کہ دیکھو، آپ نے مانگ لیا اور آپ نے کہہ دیا اور بار بار مانگ رہے ہو اور زندگی ساری نماز کی صورت میں بھی مانگتے رہو گے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا۔ ٹھیک ہے، تمہیں سیدھا راستہ تو دکھا دیتے ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ جس طرح دنیا کے اندر ایک مسافر کو راستے پر چلنے میں قدم قدم پر دشواریاں اور مشکلات پیش آتی ہیں، رکاوٹیں پیش آتی ہیں، خطرات پیش آتے ہیں، اس سے کہیں بڑھ کر آخرت کے مسافر کو صراط مستقیم پر چلنے میں قدم قدم پر ہر مرحلے پر، زندگی کے ہر موڑ پر چلتے چلتے دشواریاں، مشکلات اور خطرات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ راستہ سیدھا تو ہے، چلنے والے کے لیے کچھ آسان تو ہے، لیکن اتنا بھی آسان نہیں کہ آنکھیں بند کر کے انسان چلے، اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ آنکھیں بند کر کے چلتا رہے اور ٹھوکر نہ لگے، یہاں تو آنکھیں کھول کر چلنے میں بھی خطرہ ہے کہ ٹھوکر لگ جائے گی، اس لیے کہ قدم قدم پر دشمن بیٹھا ہوا ہے۔ جس مسافر کے سفر میں ہر قدم پر دشمن بیٹھا ہوا ہو تو وہ مسافر کتنی احتیاط سے چلے گا، کتنا محتاط ہو کے چلے گا۔ قدم قدم پر دشمن، قدم قدم پر دشمن۔ اور دنیا میں بعض مخلوقات ایسی ہیں جو مرتبے اور مقام کے لحاظ سے تو انسان سے کمتر کہلاتی ہیں، لیکن بعض اعمال کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان سے زیادہ فوقیت دی ہے، انسان سے زیادہ ان کو بعض معاملات میں وجدان عطا کیا ہے۔ انسان حیران اور انسان اس طرح نہیں کر سکتا، جانور کر سکتا ہے، جاندار کر سکتا ہے، پرندہ کر سکتا ہے، مگر اتنا اونچے مرتبے والا انسان نہیں کر سکتا۔ ان معاملات میں سے ایک معاملے پر غور کریں کہ انسان دنیا کے سفر میں راستے کو بہت جلدی بھول جاتا ہے، بہت جلدی بھول جاتا ہے۔ اسی وجہ سے گوگل نے آپ کے لیے لوکیشن ایجاد کر دیا ہے۔ اب آپ گوگل آن کریں، لوکیشن آن کریں تو مرحلہ وار برابر گوگل آپ کو یہ کہے گی کتنے میٹر کے بعد دائیں مڑنا ہے، اتنے میٹر کے بعد بائیں مڑنا ہے، اتنے میٹر کے بعد یو ٹرن لینا ہے، اتنے میٹر آپ نے سیدھا چلتے جانا ہے۔ وہ آپ کو چلتے چلاتے اس گھر تک پہنچا دے گی کہ جس گھر میں آپ جانا چاہتے ہیں۔ حیرت انگیز ایجاد ہے، حیرت انگیز ایجاد۔ لیکن یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ گوگل آپ کو دنیا کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک، مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال، آپ کے ملک کے اندر، آپ کے شہر کے اندر، ہر قریہ، ہر بستی، ہر نگر، ہر چوک، ہر چوراہے، ہر سڑک پر رہنمائی کر کے آپ کو آپ کی منزل جہاں آپ جانا چاہتے ہیں، گھر میں یا دفتر میں پہنچا سکتی ہے۔ لیکن گوگل آپ کو دنیا سے چلا کے جنت تک نہیں پہنچا سکتی۔ جنت کا راستہ گوگل نہیں بتا سکتا۔ آپ پوچھ کے دیکھیں، آواز لگا کے دیکھیں ذرا کہ گوگل آنٹی ذرا تھوڑا سا بتا دو، میں نے اس دنیا سے جنت کی طرف جانا ہے، تو اول تو کچھ کہے گی نہیں، تو کہیں ایسا نہ کہہ دے کہ باہر جا کے سڑک پہ کھڑے ہو جاؤ، ٹرک گزرے گا تو جنت میں پہنچ جاؤ گے کہیں ایسی آواز نہ لگائے کہ اگر جلدی ہے تو باہر سڑک پہ چلے جاؤ، ایک ٹرک آ رہا ہے وہ گزرے گا تو آپ کو جنت تک پہنچا دے گا۔ تو گوگل آپ کو دنیا کی منزل تک پہنچا دے گی، جنت کا راستہ گوگل نہیں بتائے گی۔ یہ قرآن جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ جنت کا راستہ بتاتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو راستے کے معاملے میں، چلنے کے معاملے میں انسان سے زیادہ بہتر طریقے سے راستے کا علم رکھتی،
راستے کا علم رکھتی ہے۔ انسان کا بچہ بعض دفعہ کوئی چیز لینے کے نکلا، ایک گلی بھول گیا تو کہیں سے کہیں نکل گیا، پھر لوگ مساجد میں اعلان کراتے ہیں ایسا بچہ ہے گم گیا ہے، جس کو نظر آ جائے۔ یہ چھوٹوں کا عالم نہیں، بڑوں کا بھی یہی عالم ہے، بڑوں کا بھی یہی عالم ہے، ان پڑھ کیا نہیں پڑھے لکھوں کا بھی یہی عالم ہے کہ بعض دفعہ ایسے بولتے ہیں کہ صحیح راستہ معلوم کرنے میں بڑی دشواری آتی ہے، حتیٰ کہ جس گوگل کی اور جس لوکیشن کے نظام کی میں نے بات کی وہ ہوتے ہوئے بھی بھول جاتے ہیں۔ ابھی گزشتہ حج میں میرے ساتھ 3 ساتھی تھے، 4 سب پڑھے لکھے تھے، ایک ڈاکٹر صاحب تھے اور دوسرے سارے پڑھے لکھے، اور میں بھی کچھ تھوڑا بہت پڑھا لکھا، اور ہمارے پاس نیٹ بھی تھا اور لوکیشن بھی تھی۔ لوکیشن کے ہوتے ہوئے، نیٹ کے ہوتے ہوئے ہم حرم سے مینا آتے ہوئے بھول گئے، اور ایسے بھولے کہ ہم اس کو بھی فالو کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ عرب کے جو سپاہی ہیں، جو شرطیں ہیں، ان سے بھی پوچھ رہے ہیں، اور عرب کے شرطوں کا مزاج ہمارے لاہور کے لوگوں سے ملتا جلتا ہے، بالکل لاہوریوں جیسے ہیں۔ لاہوریوں سے اگر آپ راستہ پوچھیں نا تو وہ کہتے ہیں سیدھے لگے جاؤ، سیدھا چلتے چلتے چاہے واگا بارڈر کراس کر جاؤ، سیدھے لگے جاؤ، اور ان کو بھی آتا جاتا کچھ نہیں ہے، یلا حاجی، بس یلا حاجی انہوں نے سیکھا ہوا ہے، یا طریق یلا حاجی، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، کوئی ان کو راستوں کا پتہ نہیں۔ تو لوکیشن کے ہوتے ہوئے ان سے رہنمائی لینے کے باوجود ہم نے آدھے گھنٹے کا راستہ جو ہم بھول گئے، 3.5 گھنٹے مسلسل چل کے اپنے خیمے تک بڑی مشکل سے پہنچے۔ یہ بڑوں کا حال ہے، یہ انسانوں کا حال ہے۔ ایک حج کے دوران ایک مائی صاحبہ اپنے شوہر بابا جی سے الگ ہو گئی، اور یہ بات کنفرم ہے کہ جو عرفات میں الگ ہو جائے نا تو پھر 1-2 دن کی خیر ہوتی ہے، 1-2 دن سے پہلے اللہ تعالیٰ ملا دیں تو الگ بات ہے، لیکن ملتا کچھ نہیں۔ اب ماں جی بابے کے بغیر کہیں رو رہی ہیں، اور بابا جی ہمارے ساتھ اپنی اہلیہ ہماری اماں کے بغیر رو رہے ہیں، اس کو تسلیاں دے رہے ہیں کہ ماں جی کہیں نہیں جائیں گی، مل جائیں گی، تو وہ رو رہے ہیں، پتہ نہیں کدھر چلی گئی، کہاں چلی گئی۔ تو دوسرے دن جا کے عصر کی نماز کے بعد مائی صاحبہ کو کوئی خیمے میں لایا، اور آتے ہی ان کی لڑائی شروع ہو گئی کہ آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے تھے، دوسرا کہ تم مجھے چھوڑ کے تو کہاں الگ ہو گئی تھی۔ اب یہ حال بڑے انسانوں کا ہے کہ انسان راستہ بھولتا ہے، اور ایسا بھولتا ہے کہ وہ واپسی کے لیے دوسروں کا بڑا محتاج رہتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ شہد کی مکھی اپنا راستہ نہیں بھولتی، شہد کی مکھی اپنا راستہ نہیں بھولتی، کئی فرلانگ اڑتی ہے، پھولوں پہ جاتی ہے، درختوں پہ جاتی ہے، جنگلات میں بھی جاتی ہے، کھیتیوں میں بھی جاتی ہے، اور اپنا مقصد پورا کر کے وہاں سے رس پھلوں کا، پھولوں کا، پتوں کا، جو اس کی ڈیمانڈ ہے، جو اس کو سمجھائے گئے، نکال نکول کے جمع کر کے، تو اسی روٹ کے اوپر کے جس روٹ سے وہ گئی تھی اس روٹ سے واپس اپنے چھتے میں آ جاتی، نہیں بھولتی راستہ۔ حتیٰ کہ چیونٹیوں کو دیکھا گیا ہے کہ راستے میں ایک دوسرے سے رہنمائی تو لیتی ہیں، لیکن ان کی لائن جہاں پہ جانا ہوتا ہے اسی جگہ جا کے اپنے انڈوں کو رکھ دیتی ہیں یا اپنی خوراک کو رکھتی ہیں۔ چیونٹیاں راستہ نہیں بھولتی، شہد کی مکھی راستہ نہیں بھولتی، بلکہ عجیب بات تو ہے کہ موسمی اعتبار سے جو پرندے ہجرت کرتے، اور ہجرت بھی ایسی نہیں کرتے کہ ہندوستان چھوڑ کے پاکستان میں آ گئے، ایسی ہجرت نہیں ہے، وہ مغرب سے سفر شروع کرتے ہیں اور 1000 میل دور سفر کرتے 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 مشرق میں، جنوب سے چلے تو شمال میں 1000 میل کا سفر کر کے وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں جو ان کو مطلوب ہے، ٹھنڈی جگہ پر پہنچتے ہیں، اور اس جگہ رہنے کے بعد جب وہاں سے ٹھنڈک ختم ہو گئی تو واپس اسی روٹ کے ساتھ 1000 میل سفر کر کے اپنی پھر اسی منزل پر پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں سے وہ چلے تھے۔ پرندوں کا یہ عالم ہے، چمٹیوں کا یہ عالم ہے، حتیٰ کہ
آپ کے گھروں میں پلنے والا پالتو جانور بلی کو بھی اللہ نے بڑی عجیب حس دی کہ یہ بھی اپنا راستہ نہیں بھولتی۔ ایک بابا جی تھے، ان کے گھر میں بلی تھی، تو بلیاں بعض دفعہ جو ان کو تربیت دی جاتی ہے ان تربیت سے آؤٹ بھی ہو جاتی ہے۔ اس نے کچھ نقصان کرنا شروع کر دیا، اس نے چوزے پالے تھے، چوزے کھانا شروع کر دیا، یا دودھ ہوتا ہے گھروں میں، دودھ پینا شروع کر دیا، تنگ آ گئے۔ تو انہوں نے سوچا کہ یار اب یہ بہت تنگ کرتی ہے، تو اس کو میں دور کہیں جا کے چھوڑ آتا ہوں۔ تو سویرے سویرے جاتے تھے جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے، سوچا جنگل میں چھوڑ دوں گا، باقی جانور بھی تو جنگل میں پلتے ہیں، تو وہاں چھوڑ آتا ہوں۔ تو لے گئے وہاں، چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد لکڑیاں کاٹیں، اور لکڑیاں کاٹ کے کندھے پہ اٹھا کے آہستہ آہستہ جب اپنے گھر پہنچے تو گھر کے دروازے سے لکڑیوں کا گٹھا اپنی جگہ پہ رکھ کے جب اندر آئے تو کیا دیکھا کہ مٹی کے چولہے جو دیہاتوں میں ہوتے ہیں، اس چولہے کے ساتھ ہی مانو بلی سو کر خراٹے لے رہی تھی سو کر خراٹے لے رہی تھی۔ مالک جنگل سے بعد میں پہنچا ہے، اور جب مالک اس کو اٹھا کے لے گیا جنگل کے اندر، وہ اس سے پہلے آ کے مزے سے سو رہی ہے، اور بتایا ہے کہ تو ہو سکتا ہے راستہ بھول جائے، میں راستہ نہیں بھول۔ یہ حال ہے جانوروں کا، لیکن بات آئی ہے انسانوں کی۔ انسان دنیا کے راستوں میں بھی بھولنے والا، اور جو جنت کا راستہ صراط مستقیم اس کو بتایا ہے، یہاں پر بھی اس کو ایسا خطرہ کہ فوراً اگر کوئی اس راستے کا دشمن کانٹا بدل دے تو فوراً کانٹا بدل جاتا ہے، فوراً پھسل جاتا ہے۔ ان بڑے خطروں میں سے ایک بہت بڑا خطرہ انسان کے ساتھ جو لگا ہوا ہے کہ انسان کو اس راستے سے وہ خطرہ ہٹا دے گا، وہ خطرہ کون سا ہے؟ وہ خطرہ شیطان کا خطرہ۔